بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم خواتین و حضرات، آپ میں سے بہت ہی کم لوگ کوہ نور ہیرے کے بارے میں جانتے ہوں گے۔ آج آپ کو ہم اس ویڈیو میں کوہ نور ہیرے کی مکمل تاریخ کے بارے میں بتائیں گے۔ تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی اس خوبصورت ویڈیو کی جانب۔ کوہ نور ہیرا دنیا کا مہنگا ترین اور تاریخی ہیرا ہے۔ یہ ہیرا مردوں کے لیے موت کی علامت اور نحوست بنا، جبکہ عورتوں کے لیے خوش بختی کا سبب۔ کوہ نور کو دنیا کا مشہور ترین، قیمتی اور اپنی نوعیت کا سب سے بڑا ہیرا تسلیم کیا جاتا ہے۔ یہ ہیرا 4000 سال قبل ہندوستان میں دریافت ہوا تھا۔ اس کے بعد یہ ہیرا مختلف بادشاہوں، راجاؤں، حکاموں سے ہوتا ہوا آج کل انگلینڈ کی ملکہ ایلزابتھ کے تاج میں جلوہ فروز ہے۔ انگلینڈ والوں نے اس ہیرے کو بہتر شکل میں لانے اور اس کی چمک دھمک میں اضافہ کرنے کے لیے اس کو تراش کر کچھ مختصر کر دیا ہے۔ اب اس کی موجودہ صورت 105 کیرٹ اور وزن 21 گرام ہے، جبکہ اس کا اصل وزن 37 گرام تھا۔ بہرحال اس میں کوئی شک و شبے کی بات نہیں کہ کوہ نور دنیا کا مہنگا ترین ہیرا ہے۔ دیگر ہیروں کی طرح کوہ نور کے ساتھ بھی کئی روایات اور کہانیاں وابستہ ہیں۔ کوہ نور ہیرا ہندوستان کے مختلف ہندو اور مسلمان حکمرانوں سے ہوتا 1526 میں مغل بادشاہ بابر کے پاس اس وقت آیا جب اس نے ابراہیم لودھی کو شکست دے کر دہلی پر قبضہ کر لیا تھا۔ بادشاہ اکبر کی یادداشتوں پر مشتمل کتاب بابر نامہ میں بھی اس ہیرے کا ذکر ہے۔ بادشاہ بابر نے کوہ نور ہیرے کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ ہیرا اس قدر قیمتی ہے کہ اس کے بدلے میں ملنے والی رقم سے پوری دنیا کے سارے انسانوں کو 2 دن کا کھانا کھلایا جا سکتا ہے۔ بادشاہ بابر کے بعد یہ ہیرا ہمایوں کے پاس پہنچا۔ بادشاہ اکبر نے یہ ہیرا اپنے پاس نہیں رکھا۔ اس کے بعد بادشاہ اکبر کے پوتے شاہ جہاں نے اسے خزانے سے نکلوا کر اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ اس نے بعد میں اس ہیرے کو تخت طوس کی زینت بنا دیا تھا۔ شاہ جہاں کے بعد اس کا بیٹا اورنگزیب عالمگیر تخت نشین ہوا اور ہیرا اس کے پاس چلا گیا۔ اسلامی تاریخ میں اس ہیرے کی موجودگی کا ذکر کچھ اس طرح ہے کہ ابراہیم لودھی کی والدہ بوا بیگم نے مغل شہزادے ہمایوں کو یہ ہیرا نذرانے میں دیا اور اس طرح یہ ہیرا دہلی کے مغل بادشاہوں کے پاس رہا۔ 1749 میں جب بادشاہ نادر نے ہندوستان فتح کیا تو اس ہیرے کو اپنے ساتھ ہندوستان لے گیا اور غالباً اسی نے اس ہیرے کا نام اس کی چمک دھمک دیکھ کر کوہ نور رکھا، جس کا مطلب ہے روشنی کا پہاڑ۔ احمد شاہ عبدلی جو نادر بادشاہ کا جنرل تھا، نادر شاہ کے قتل کے بعد افغانستان کا سارا علاقہ احمد شاہ عبدلی کے قبضے میں آ گیا اور یہ ہیرا بھی احمد شاہ عبدلی کے پاس رہا۔ احمد شاہ عبدلی کی موت کے بعد اس کے بیٹے شاہ تیمور اور اس کے بعد احمد شاہ کے پوتے شاہ شجاع کندر کے پاس رہا۔ جب اس کے مخالفین نے اسے تخت سے معزول کر دیا تو وہ بھاگ کر پناہ لینے کے لیے ہندوستان آ گیا اور یہ ہیرا بھی اس کے ساتھ تھا۔ ہندوستان میں راجہ رنجیت سنگھ نے اسے پناہ دی اور اس کی حکومت کی بحالی کا وعدہ کیا۔ اسی دوران مہاراجہ کو کوہ نور ہیرے کے بارے میں علم ہوا۔ رنجیت سنگھ نے یہ ہیرا شاہ شجاع سے طلب کیا، مگر شاہ شجاع نے جواب دیا کہ وہ اس ہیرے کو قرض کے عوض قبل کے تاجروں کے پاس بطور امانت رکھوا چکا ہے۔ اس پر مہاراجہ غضبناک ہو گیا اور اس نے شاہ شجاع کے خاندان کو اندرونی لاہور میں مبارک حویلی میں قید کر دیا۔ گرمی کا موسم تھا، مئی کے آخری ایام تھے۔ بھوک اور پیاس سے معصوم بچوں کا رو رو کر برا حال ہو گیا۔ 3 دن کی ناقابل برداشت ذلت اور سختیوں سے تنگ آ کر شاہ شجاع نے ہیرا رنجیت سنگھ کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر لیا اور شرط یہ عائد کی کہ کوہ نور ہیرا وہ خود مہاراجہ کے حوالے کرے گا۔ یہ سن کر مہاراجہ بہت خوش ہوا۔ اس نے خود جا کر بادشاہ سے ملاقات کی اور وہ ہیرا حاصل کر لیا۔ یہ ہیرا مہاراجہ رنجیت سنگھ کے شاہی لباس کی زینت بنا رہا۔ 1839 میں مہاراجہ گزر گئے۔ اس کے بعد وہ علاقہ سازشوں کا گڑھ بن گیا۔ سکھ قوم آپس میں ٹکراتی گئی اور کمزور ہوتی گئی۔ 1846 میں سکھوں اور انگریزوں کی جنگ ہو گئی، جس میں سکھوں کو شکست ہوئی اور یہ ہیرا بھی برطانیہ کے قبضے میں چلا گیا۔ سکھ مہاراجہ دلیپ سنگھ سے یہ ہیرا برطانیہ کے ہاتھ لگا اور یہ ہیرا لارنس گورنر پنجاب کے پاس موجود رہا۔
اسے حکم ملا کہ خفیہ طور پر یہ ہیرا لندن بھیجا جائے۔ اس حکم کی فوراً تعمیل ہوئی۔ بالآخر 16 اپریل 1850 کو HMS نامی بحری جہاز میں اس ہیرے کو انگلینڈ پہنچایا گیا۔ لندن میں اس ہیرے کو تراشنے کے بعد تاج برطانیہ کی زینت بنا دیا گیا۔ اس کی عظمت اور چمک دھمک کی بنا پر اکثر چیزوں وغیرہ کا نام کوہ نور رکھ لیتے ہیں۔ یہ ہیرا جس بھی حکمران کے پاس گیا کچھ ہی عرصے میں وہ موت کا شکار ہو گیا، جبکہ عورتوں کے لیے یہ ہمیشہ سے ہی خوشبختی کی علامت بنتا رہا۔ کوہ نور کو دنیا کا مشہور ترین، قیمتی اور اپنی نوعیت کا سب سے بڑا ہیرا تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس ہیرے کی ملکیت کے لیے کئی ممالک دعوے کرتے رہے ہیں اور وہ اسے حاصل کرنے کی خواہش بھی ظاہر کر چکے ہیں۔ 1976 میں پاکستان کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے اس وقت کے برطانوی وزیر اعظم سے مطالبہ کیا تھا کہ کوہ نور ہیرا پاکستان کو لوٹایا جائے، لیکن جواب میں انہوں نے انکار کر دیا۔ پاکستان کے علاوہ انڈیا، افغانستان اور ایران بھی ہیرے کی ملکیت کے دعوے دار ہیں۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، کامنٹ اور سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کر دیجیے۔ جلد ہی ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔